آج کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے تحریک لبیک کی حمایت کیوں کی 2018 کے الیکشن میں۔ دیکھیں، انسان میں بھی ہوں اور خواہشات میری بھی ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں جب کوئی شخص میرے پاس نوکری لینے آئے تو میں کسی حکومتی ادارے کے کسی بندے سے بات کر لوں، اور اس کے لیے مجھے یا تو پی ٹی آئی کی حمایت کرنی پڑے گی یا پھر نون لیگ کی حمایت کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں پھرتی رہیں، اور جب میں سوچتا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کی حمایت کر لی جائے، تب فیض آباد کے 8 شہداء کے جنازے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے تھے وہ میرے ذہن میں آتے اور میرا ضمیر ملامت کرتا۔ ان کی حمایت کرنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، دیکھیں، پولیٹیکلی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حکومت بنانے کے قابل یہ دونوں جماعتیں ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پھر بھی ان کی لبیک والوں کی حمایت کرنے کی کوئی خاص وجہ تو وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی میں ضرور حمایت کرتا اگر وہ 150 دن جو اپنے اقتدار کے لیے سڑکوں پہ بیٹھے، اگر وہ 3-4 دن ختم نبوت کے لیے بھی سڑکوں پہ بیٹھ جاتے۔ میاں صاحب جو 3 مرتبہ جیل گئے اپنے اقتدار کے لیے، اگر ختم نبوت کے لیے بھی اٹھ جاتے تو ان کی حمایت کر لیتا۔ میرے لیے بلا تفریق مسلک یہ بات ہے۔ مسلک، میں کہتا ہوں، وہاں مجلس وحدت المسلمین کا کوئی ذاکر آ کے بیٹھ جاتے، میں ان کی پیچھے بیٹھ جاتا کہ معاملہ حضور کی ختم نبوت کا اور ناموس رسالت کا ہے، یا سپہ صحابہ کے کوئی آ کے بیٹھ جاتے، میں ان کے پیچھے بیٹھ جاتا، یا تحریک انصاف پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بلاول آ کے بیٹھ جاتا، میں اس کے ساتھ، اس کے بلکہ پیچھے بھی نہیں آگے جا کے کھڑا ہوتا کہ معاملہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ اس میں پھر مسلک کو میں نہ دیکھتا، اس میں پھر جماعت کو میں نہ دیکھتا۔ لیکن میں اب بھی شرمندہ ہوں کہ رضوی صاحب کے آنے سے پہلے میں نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا۔ میرے ساتھ جب پورے پاکستان کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کھڑی تھیں، جس الائنس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اس میں تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کی نمائندگی ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ میں نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا؟ لیکن جب میں سٹینڈ نہیں لے پایا ان سے پہلے، تو پھر جس شخص نے بھی انیشیٹو لیا، جو بھی بارش کا پہلا قطرہ بنا ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، پھر میں 2-4 لوگوں کی نوکریوں کو اگر سبقت دے دوں اپنے نظریے پہ یا اپنے عقیدے پہ، تو میرا خیال ہے مجھ سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، کئی لوگوں نے کہا کہ یار یہ ٹھیک ہے، ووٹ تو لے لیں گے لیکن سیٹ نہیں نکالیں گے۔ آپ یقین کریں، میں بڑا نیوٹرل انالیسس کر رہا ہوں۔ فیض آباد سے جب میں 3 دن پہلے چلا تھا لیاقت باغ کی جانب، جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے کینڈیڈیٹ وہاں موجود تھے، وہ خود حیران تھے، کہتے ہیں ان لوگوں کو تو ہم نے بلایا ہی نہیں، ہم نے تو کیمپین ہی نہیں کی، پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ گئے۔ اور یہ لوگ تو وہ تھے جو فلاں نون لیگی یا فلاں پیپلز پارٹی یا فلاں پی ٹی آئی والے کے رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ خاموش ووٹر نکل رہا ہے۔ میٹرو کے پل سے گزر رہے تھے، میٹرو والے نعرہ تکبیر اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے۔ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی اور جن کالجز کے سامنے سے گزرے تھے، وہاں سے بچے نکل کے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے۔ جس جگہ سے جا رہے تھے، ہاسٹل سے بچے نکل کے لبیک کی صدا بلند کر رہے تھے، تاجر برادری اپنی دکانوں سے نکل کے لبیک کی صدا بلند کر رہی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو پیشن گوئی کر رہا ہوں میں، یہ شاید ابھی بتانے والی ہے یا نہیں، لیکن لوگ گاڑیوں پہ آئیں گے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی ووٹ کاسٹ کرنے، انہیں گاڑیاں آئیں گے ان کے گھر سے لینے، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اتنے لوگ تو ہم لائے، یہاں تحریک کا کیمپ بھی نہیں لگا پولنگ سٹیشن کے باہر، اور اس گاؤں سے تحریک جیت گئی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ خاموش ووٹر نکل رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، عوام میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے۔ میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا، ادارے ان کے خلاف، انٹرنیشنل لابی ان کے خلاف، انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ گورنمنٹ پہ تھا کہ ان لوگوں کو یار سائٹ پہ کرو کسی طریقے سے۔ یہ کون لوگ آگے ہیں جو محمد بن قاسم یا ٹیپو سلطان یا صلاح الدین ایوبی کی باتیں کرنے لگ گئے؟ یہ کون لوگ آگے ہیں جو اوپنلی آ کے قادیانیوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ آگے ہیں جو بار بار اسلام کی اور پھر اس کے بعد جہاد کی باتیں کرنا شروع ہو گئے؟ ہم نے تو انہیں کہیں اور بھٹکانے کی کوشش کی تھی، اور 90% نوجوان ان کے پیچھے نکل آئے۔ آپ یقین کریں، یونیورسٹی کے ماڈرن جتنے بچے ہیں نا میرے ساتھ، وہ بچے جن کا میں خود ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا کہ یار یہ دیکھو ان کی کس طرح کی تھاٹس ہیں،
یقین کریں فیض آباد دھرنے میں ایسے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ گاڑیاں بھر بھر کے لا رہے تھے، اس میں کھانا بھرا ہوا تھا فیض آباد کے جو لوگ وہاں پر دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں تقسیم کر رہے تھے، رضائیاں لا رہے تھے انہیں دے رہے تھے، چادریں لا رہے تھے انہیں دے رہے تھے، جیکٹس اور جو ہے وہ امبریلاز لا رہے تھے، چھتریاں لا رہے تھے۔ کئی دنیا بدلی ہے، بڑی دنیا کے نظریات درست ہوئے ہیں۔ انہیں ووٹ دینے کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں نے رضوی صاحب کو دیکھ کے حمایت نہیں کی، میں نے تحریک لبیک کو دیکھ کے حمایت نہیں کی۔ میں جانتا ہوں میں کسی کی نوکری کی سفارش کروں گا کبھی بھی نہیں ہوگی، اسے ویسے نوکری مل جائے میری سفارش سے تو کبھی نہیں ملنی۔ میں جانتا ہوں کسی کے کام کی بات کروں گا تو کسی کو نہیں ملے گا کہ یہ دوسری پارٹی کا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ لوگ تب کھڑے ہوئے ہیں جب بڑی بڑی دنیا خاموش تھی۔ ناموس رسالت کے معاملے پہ یہ لوگ تب کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے یہ لوگ تب کھڑے ہوئے ہیں جب خان صاحب بھی خاموش تھے، بلاول صاحب بھی خاموش تھے، میاں صاحب تو خود انوالو تھے یا ان کے ایم این ایز انوالو تھے لیکن خاموش تھے، ایک بار بھی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ تو میں جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کسے ووٹ دینا چاہیے، تو میں کہتا ہوں آگے نہ صحیح 2018 میں کم از کم انہیں ووٹ لازمی دیں کہ ان کا اگر ایک ایم این اے بھی، میں نہیں بات کرتا کہ پوری اسمبلی جیت جائیں گے، میں کہتا ہوں ایک ایم این اے بھی ان کا بن گیا نا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی بکواس کرے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔